حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کی مخالفت کرنے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو مسلکاً مولانا سے الگ ہیں، یعنی جن کا مسلک مولانا سے مختلف ہیں۔ یہ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کو موقع ہاتھ آتے ہی نشانہ بناتے ہیں اور ان کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں سے تو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ ان کا مزاج یہ ہے کہ اگر جرم نہ ہو تب بھی کسی پر جرم لاد کر اسے مجرم بنا دیا کرتے ہیں، اگر غلطی نہ ہو تب بھی غلط بتا کر ان کو خطا کار اور غلط کار بتا دیا کرتے ہیں، اور انہوں نے خوب کیا ہے۔ ان کے بڑے جو فاضل ہیں انہوں نے یہ کیا کہ علماء دیوبند پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ مثال کے طور پر اپنی ایک مشہور کتاب میں فتاویٰ کی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں لکھی ہیں اور ایسے ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ ہم جیسا مسلمان یا ایک عام مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان چیزوں کو نقل کیا جیسے اللہ کے لیے جورو، اللہ کے بیٹے، اللہ کی بیٹیاں، اس طرح کی باتیں وہ نقل کر کے علماء دیوبند کی طرف انہوں نے منسوب کر دیا کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، یہ علماء دیوبند کے عقائد ہیں۔ میں نے ان کے بعض مولویوں سے یہ پوچھا اگر علماء دیوبند کے یہ عقیدے ہیں تو کون سی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، ذرا ہمیں دکھائی جائے۔ کوئی کتاب اگر ہے جس میں علماء دیوبند نے یا کسی دیوبند کا عالم نے لکھا ہو تو دکھایا جائے، لیکن کسی نے آج تک مجھے نہیں دکھایا اور دکھا بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ ساری بات کوئی مسلمان مان ہی نہیں سکتا، اور ایسے ایسے گندے کلمات اور غلیظ الفاظ نقل کیے ہیں کہ جس کو نقل کرنے سے، جس کو بیان کرنے سے ہماری روح کانپتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو سن کر۔ بہرحال جن کے بڑے ایسا کر رہے ہوں تو اگر ان کے چھوٹے اس طرح کا کام کریں گے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ میں ان سے مخاطب نہیں ہوں اور نہ ان سے مجھے کوئی گلہ ہے نہ ان سے کوئی شکوہ ہے۔ دوسرے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ کے خلاف بولنے والے وہ ہیں جو محققین علماء ہیں، علماء حق میں سے قابل علماء ہیں، حق پرست علماء میں سے صلاحیت مند اور تحقیق کا ذوق رکھنے والے علماء ہیں۔ یہ علماء وہ ہیں جو کبھی کبھی وقتاً فوقتاً جب دیکھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے کچھ غلطی ہوئی ہے یا ان جیسے کسی اور عالم دین سے غلطی ہوئی ہے تو یہ اس غلطی کی اصلاح کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ علماء کا فریضہ ہے، واقع میں یہ علماء جو کام کرتے ہیں یا بتاتے ہیں لوگوں کو تو یہ صحیح بتاتے ہیں اور یہ للہ فی اللہ بتاتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے بتاتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا فریضہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو اور اس غلطی کی وجہ سے امت میں غلط بات کا رواج ہو جائے، امت میں غلط چیز رائج ہو جائے، تو اگر ایسی غلطیوں کے وقت یہ علماء محققین اور حق پرست علماء اگر نہیں بیان کریں گے تو ان کو گناہ ہوگا۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا فرض منصبی ہے۔ لہذا اس طرح کے جو علماء کام کرتے ہیں، جیسے کبھی کبھی دارالعلوم دیوبند ایسا فتویٰ صادر کرتا ہے، یا جیسے محقق وقت، مناظر اسلام، متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یا اس جیسا کوئی عالم دین اگر کسی مولوی کے بارے میں، کسی عالم دین کے بارے میں کسی طرح کی کوئی تنقید کرتے ہیں یا کچھ بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے بتا رہے ہیں، وہ للہ فی اللہ بتا رہے ہیں، یہ ان کا فرض منصبی ہے، یہ بتانا ان کے لیے ضروری ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ لیکن جو تیسرا طبقہ ہے، میرے اصل مخاطب وہ لوگ ہیں جن کے پاس وہ مہارت نہیں ہے، جن کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، اور ایسے لوگ آ جاتے ہیں اور اس طرح کا کلپ بناتے ہیں۔ ابھی حضرت مولانا محمد طارق صاحب حفظہ اللہ کے بیٹے کا انتقال ہوا، انتقال کے موقع پر بہت سے لوگوں کی ویڈیو کلپ آئی اور بہت سے لوگوں نے مولانا کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے قرآن خوانی کو لے کر یا ان کے پھول چڑھانے کو لے کر یا ان کے اس طرح کے خواب بیان کرنے کو لے کر
میں یہ نہیں کہتا کہ مولانا نے جو قرآن خوانی کیا ہے تو وہ صحیح ہے، یا پھول کسی نے آ کر قبر پہ چڑھا دیا یا مولانا نے چڑھایا تو وہ صحیح ہے، میں ہرگز نہیں کہتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ایسے موقع پر مولانا کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں یا بنایا ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں یہ کون سا موقع ہے تنقید کا نشانہ بنانے کا؟ ذرا آپ سوچیں، مولانا کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، مولانا صدمے میں ہے، مولانا غم میں ہے، مولانا غمزدہ ہے، آپ غمزدہ کو اس طرح کی باتیں ان کے سامنے بیان کر کے، ان کے خلاف کلپ بیان کر کے اور غمزدہ کے غم کو کم کرنے کے بجائے بڑھا رہے ہیں، اور آپ ایک پریشان حال کی پریشانی کو کم کرنے کے بجائے آپ اس پریشانی کو بڑھا رہے ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ تعزیتی کلمات پیش کرتے، آپ ان کے بیٹے کے لیے اظہار ثواب کرتے، آپ مولانا کے لیے تسلی کے کلمات پیش کرتے، لیکن بجائے اس کے کہ آپ تسلی کے کلمات کہیں، آپ مولانا پر برس پڑے، آپ مولانا کے خلاف زہر کرنے لگے۔ اگر آپ کو تنقید کا اتنا ہی شوق ہے تو ذرا یہ بھی سوچ لیتے کہ تنقید کا انداز کیسا ہونا چاہیے اور تنقید ہمیں کیسی کرنی چاہیے۔ اگر آپ تنقید کے انداز کو نہیں جانتے ہیں تو آپ کو جاننا چاہیے۔ بہت سے صوفیاء کرام رحمہم اللہ، ان کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہیں جو کہ غلط ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، بہت سی موضوع اور روایات منقول ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب لطائف المعارف میں لکھا ہے، صوفیاء کرام رحمہم اللہ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے یا ملتا ہے اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ تو بتایا جائے گا کہ یہ غلط ہے، لیکن ان کا ادب کیا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے گا۔ وہ اچھے لوگ تھے، وہ بزرگان دین تھے، ان کی خدمات ہیں، بہت انہوں نے اسلام کی خدمات کی ہیں۔ جیسے آپ مثال کے طور پر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، ان کی کتاب جنت الطالبین میں علماء جانتے ہیں کہ موضوع روایات بھری پڑی ہے۔ امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قوت القلوب میں موضوع روایات ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابوں میں موضوع روایات آ گئی ہیں، حتیٰ کہ جو سیاہ سکہ میں کتاب مانی جاتی ہے ابن ماجہ میں بھی کچھ روایات موضوع ہے۔ تو کیا اس طرح کی باتیں اگر ان علماء بزرگان دین کی کتابوں میں منقول ہو گئی ہیں تو کیا آپ ان پر اس طرح کی تنقید کریں گے؟ یہ صحیح معتدل لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا، علماء دیوبند میں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مقدہ کا جو مقام ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، بہت بڑی شخصیت، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے، صدر جمعیت علماء تھے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک سوال آیا حضرت مدنی کے سلسلے میں کہ حضرت مدنی تہجد کی نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ حضرت نے اس سوال کا جواب اپنے بیٹے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دے دیا۔ اس وقت وہ مشکات کے طالب علم میں تھے اور کہا کہ کچھ حوالے لکھ کر لاؤ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جواب لکھا اور مفصل جواب لکھا اور جواب لا کر والد محترم کو دکھایا، والد محترم نے اس پر دستخط کر دیا اور جواب بھیج دیا۔ فتاوی عثمانی میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، آپ نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی تردید فرمائی، اور تردید بھی فرمائی ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا اپنا تفرد ہے۔ ہمارے تمام کے تمام علماء نفل کی جماعت کو مکروہ لکھتے ہیں۔ آپ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جواب دیکھیں، حضرت نے یہ بات لکھی ہے، لیکن حضرت نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ادب و احترام بھی اتنا ملحوظ رکھا ہے کہ ہر سطر کے ہر لفظ سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ادب و احترام ٹپکتا ہے۔ حضرت مدنی کی غلطی ہے، لیکن حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلاف مولانا تقی عثمانی صاحب برس نہیں پڑے اور تنقید کا ایسا نشانہ نہیں بنایا جو آج کے زمانے میں لوگ علماء کو بنا رہے ہیں۔ یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ
کا کام قابل قدر ہے، آپ نے ایسا کام کیا ویسا کام کیا، تقابل ادیان پر آپ کا مطالعہ ہے اور بہت مطالعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ عیسائی سے مناظرہ کرنا ہے، کوئی مناظر چاہیے، تو میں خود نہیں جا کر آپ کو بھیجوں گا۔ اور حضرت نے تعریف فرمائی، اور تعریف فرمانے کے بعد حضرت نے یہ فرمایا کہ آپ جو اپنے میدان میں کام کرتے ہیں وہ کام کریں، لیکن فقہی میدان یہ آپ کا میدان نہیں ہے، آپ اس میدان میں نہ آئیں، آپ اپنے اسٹیج سے مسائل نہ بیان کیا کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا مفتی صاحب سے، حضرت انشاءاللہ میں آئندہ فقہی مسائل کو بیان نہیں کروں گا، میں اپنے میدان میں کام کروں گا، میں تقابل ادیان پر مطالعہ کرتا ہوں، جو کام میرا ہے میں اس کے مطابق کام کروں گا۔ دیکھیں آپ یہ تنقید کا انداز ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے، یہ موقع ہوتا ہے سمجھانے کا، ایسی بات کی جاتی ہے۔ خوب اچھی طرح سے یاد رکھیں، ہر جملے کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا کہ آپ نے کوئی بات بولی ہے تو کس مقصد سے بولی ہے، آپ نے کوئی لفظ نکالا ہے تو کس مقصد سے نکالا تھا، کس نیت سے نکالا تھا، آپ کے ذہن میں کیا تھا، آپ کے پیش نظر کیا تھا، آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا